سے ہم نے 2 لاکھ رجب علی حقانی انہوں نے گن کے دیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. جو انویٹر ہمارا جلا نا خراب ہوا تو یہ رو پڑا بچہ. ایک دن پورا پریشان رہا، کہتا ابو جی 2 لاکھ روپے میں نے گن کے دیے ہیں، مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے بس اس طرح آگ لگ گئی ہے. اب ہم نے قریشی برادران کو ہم نے دیا ہوا ہے، پتہ نہیں اب کتنا خرچہ آتا ہے. اب 20 آتا ہے، 30 آتا ہے، کچھ نہ کچھ جائے گا. پہلے ہم تیاریاں تھے کہ ہم لگاتے ہیں، ہم گیزر لگاتے ہیں، دوسرا الیکٹرک گیزر لگاتے ہیں. الیکٹرک گیزر کے لیے تو بندوبست ہو گیا، ہمیں قمر صاحب نے دے دیا. اب الیکٹرک گیزر لگانے کے لیے ہمیں تقریباً کم از کم 30-40 ہزار روپے کی ضرورت ہے. تب الیکٹرک گیزر لگے گا. ٹوٹیوں کو بعد میں چھوڑو، ٹوٹی تو 50,000 روپے کی لگتی ہے. 4,000 سے لے کر 5,000 تک ایک ٹوٹی ہے. آپ کہیں گے 4-5,000 کی کیا ہے، ٹوٹی تو 500 کی مل جاتی ہے. ہم نے 500 والی نہیں لگانی ہے. ہم اپنے لیے یہ سوچتے ہیں گھر میں چیز اچھی لگاتے ہیں، اچھی ٹائل لگے تو مسجد کے لیے ہم 500 والی ٹوٹی لگاتے ہیں. 7 والی ٹوٹی لگا پھر ایک ہفتے بعد خراب ہو جائے. ٹوٹی اچھے والی جو 4800 روپے کی ٹوٹی ہے، جو اچھی کمپنی کی ہے، وہ ٹوٹی بھی ہم نے سکا نہیں ڈبل لگے گی. تب جو ہم نے پوائنٹ ڈبل لگائے ہوئی ہے، تو پوائنٹ ڈبل لگے گا تو ایک میں ٹھنڈا پانی آئے گا، ایک میں گرم پانی آئے گا. وہ ٹوٹی لگانی ہے. تو ٹوٹی ایک نہیں لگانی، ہم نے 12 ٹوٹیاں لگانی ہیں. جبکہ ہم میلاد والے ہیں، 12ویں والے ہیں، تو 12 ٹوٹیاں لگانی ہیں. ہم کہتے ہیں چلو 12 لگے، 2 ٹوٹیاں بھی لگ جائیں. ہمارا یہ گیزر بھی اس طرح شروع ہو جائے. سردی شدید ہے، اب دھند کا راج بھی ہے، سموگ بھی ہے، سردی بھی شدت ہے. ہم کہتے ہیں وہ سلسلہ ہو جائے. ادھر انویٹر کا مسئلہ بن کے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے. آپ کہیں گے غانی صاحب کے پاس بڑے پیسے ہو سکتا ہے، بڑے لوگوں نے دیے ہوں گے. میں خدا شاہد ہے، میں پچھلے جمعے کو میٹر جلا تو میں نے اس پر سٹیٹس بھی لگایا اپنے موبائل پر. اور ہم ترغیب دے سکتے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتے، بچت کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں، دوسرے کو اپیل کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا اندازہ تو مجھے اس حوالے میں ابھی تک 1 ہفتہ ہوا، مجھے 2 حضرات نے 500 روپے دیا. ابھی ہمارے پاس ممتاز امین نے مجھے 500 روپے دیا، لیکن یہ ہر مہینے ہمیں دیتے ہیں. ہمارے محلے میں 3-4 ہی افراد ہیں، یہ نہیں ہوئی تو 500 روپے دیتے ہیں. کچھ اور باقی افراد ہیں چند باہر کے، کوئی 1000 کو 500 جو ہمارے مانا ممبر ہیں. اس طریقے سے اگر سکے مانا 500 روپے دیں، محلے والی بھی دیں، 50 بندے تو 25,000 روپے بن جاتا ہے. لیکن ہم کسی سے مانگتے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. مانگنے بھی رب سے چاہیے، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. پہلے بھی مدد فرمائی ہے، آئندہ بھی مدد فرمائے گا. تو حاضرین و ناظرین، بات وضو سے چلی تھی اور وقت بھی ہو گیا ہے. وضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو وضو کے لیے آپ نے گرم پانی کا بندوبست کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ بھی دعا کریں. اگر آپ کے پاس اپنے حالات نہیں ہیں تو آپ کسی دوست کے ساتھ، کسی اپنے ساتھی کے ساتھ، کسی کے ساتھ یہ کسی کو صدقہ جاریہ میں شریک کر سکتے ہیں. اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس نے ایک ٹوٹی لگا دی، جس نے ایک اینٹ لگا دی، جس نے ایک ماربل کا پیس لگا دیا، ایک مصلی بچھا دی. جب تک وہ چیز رہے گی، جب تک وہ چیز قائم رہے گی، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور جس جگہ وہ نماز پڑھتا رہا، وہ جگہ بھی قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ میں نے تو جنت میں جانا ہے. مسجد جنت کی کشتیاں ہیں. میرے سسر ڈاکٹر محمد صادق صاحب علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، یہ جنت کی کشتیاں ہیں، یہ جو جنت میں جائیں گی تو یہ رب سے جھگڑا کرے گی. سورہ ملک کی طرح 30 آیتیں ہیں سورہ ملک میں. جس طرح سورہ ملک ہے کہ مجھے قرآن سے نکالا، جو مجھے یاد روزانہ پڑھتا تھا، یا اس کو میں ساتھ جنت میں لے جاؤں گی. تو رب ذوالجلال نے مسجدوں کی ماننی ہے. رب فرمائے گا، اے مسجدوں، جن جن لوگوں نے تم سے محبت کی تھی، جنہوں نے تم میں آ کر مسجد میں نمازیں پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، اے مسجدوں، میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں. جن جن لوگوں نے آپ سے محبت کی تھی ان کو اپنی کشتیوں میں بٹھا کر، اپنے اندر بٹھا کر ان کو جنت میں لے جاؤ. اس لیے سرکار نے فرمایا، من بنا للہ تعالی مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے.